وأعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ میں اس وقت وردی میں ہوں، اور وردی بھی ہے وہ تائیکوانڈو کراٹے کی۔ یہ کیا وجہ ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو ماجرا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے خواہ نہیں پہنی۔ اس سے پہلے ہم تھوڑی سی صحت پہ بات کر لیں، تھوڑی سی گپ شپ لگا لیں۔ لنفسک علیک حق، آپ کی جان کا آپ کے اوپر حق ہے، یعنی کہ آپ کھاتے پیتے رہے اور صحت کا خیال نہ رکھے، جس کی وجہ سے آپ جہاں بھی جائے اور کھائے پیے۔ پشتوں میں کہتے ہیں کہ مال دا بلے خیٹا خود اخپل ادا کرو، کہ مال تو کسی اور کا، پیٹ تو آپ کا اپنا ہے۔ یعنی کہ تندور کی طرح اسے جو اتنا جو بھی آ رہا ہے اس میں ڈالتے ہی جا رہے، تو پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ پیٹ ہمارا باہر نکلا ہوتا ہے۔ ہم جہاں جاتے ہیں سب سے پہلے ہمارا پیٹ داخل ہوتا ہے۔ دروازہ کھول کے اندر گئے تو پیٹ پہلے ہمارا اندر ہوا۔ جو دیکھنے والا ہے میزبان، اس کی بھی پہلی نظر جو پڑتی ہے ہمارے پیٹ پہ پڑتی ہے کہ پیٹ آگے آ گیا، اور جہاں ملاقات کرتے گلے ملتے کسی سے، وہاں بھی سب سے پہلے جو ہے پیٹ ٹچ کرتا ہے، اور پیچھے کی حالت بھی ناقابل بیان ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہماری شریعت بھی یہ حکم دیتی ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو ایسے بنائیں کہ دیکھنے والے کو اچھا محسوس ہو۔ یہ نہیں کہ کہیں جا رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے تو ہمارا بے ڈول سا جسم وہ برا لگے۔ تو اس لیے جہاں ہم صحت کا خیال رکھیں تو صحت میں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم کھانے کا ہم خیال رکھیں۔ ایک تو یہ کہ زیادہ نہ کھائیں، اور دوسرے کہ ایسی چیزیں ہم نہ کھائیں جس سے جسم پھولے، ہمارا موٹاپے کا ہم شکار ہوں۔ تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہم اختیار کر سکتے ہیں، تو آج کے موضوع میں، آج کی محفل میں ہم یہی بات کریں گے کہ ورزش ہم کریں، ورزش کا معمول بنائیں۔ سب سے بہترین ورزش جو ہے وہ صبح کی چہل قدمی ہے۔ کم از کم 10-15 منٹ فجر کی نماز کے بعد ورزش آپ بندہ کریں۔ اور اسی طرح مین کہ رات کھانے کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم کھانا کھا رہے ہوں وہیں پر لیٹ کے سو جاتے ہیں، یا 2 قدم آگے بڑھا کے چارپائی پہ بیڈ پہ جا کے سو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اکثر بیماریاں اسی سے پھیلتی ہے۔ قوت مدافعت ہماری کمزور ہو جاتی ہے۔ قوت مدافعت بچوں کی اور بوڑھوں کی کمزور ہوتی ہے، اور جو اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا تو اس کی بھی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے۔ کرونا وائرس میں آپ لوگوں نے بار بار یہ سنا ہوگا کہ جس کی قوت مدافعت کمزور ہو تو کرونا وائرس اس پہ اٹیک کرتا ہے۔ تو ہماری قوت مدافعت کس طرح مضبوط ہوگی، قوی ہوگی، کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، صبح کی ورزش کا معمول بنائیں، رات کھانے کے بعد ڈائریکٹ نہ سوئے، اس کے بعد 15 منٹ چہل قدمی کریں اور پھر اس کے بعد سوئیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی کلب جوائن کر لیں، کوئی جم جوائن کر لیں، لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو نیٹ آپ کے پاس اگر موجود ہو یا کسی سے مدد لے کر مخصوص سی ورزشیں ہوتی ہے، ایکسرسائز ہوتا ہے۔ اور دوسری صحت کو برقرار رکھنے کے لیے جو ورزش ہے، ایک تو ہے کہ آپ باقاعدہ ٹائم نکالیں اس کے لیے۔ دوسرا آسانی یہ ہے کہ سائیکل چلائیں۔ اگر دور دراز کہیں ہم نے جانا ہو اس کے لیے تو ظاہر ہے گاڑی کا انتظام ہم کریں، بائک کا، موٹر سائیکل، کار وغیرہ کا۔ لیکن جہاں قرب و جوار میں ہم کہیں جائیں تو اس کے لیے ہم سائیکل کا استعمال کریں۔ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے سائیکل کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس سے بھی تھوڑا پیچھے چلے جائے 30 سال، تو وہاں تقریباً ہر دوسرے بندے کے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی۔ وہ
اپنے کام کاج کے لیے دور دراز بھی بلکہ سائیکل ہی پہ جایا کرتا تھا، اور سائیکل چلانے والا جس کے پاس سائیکل ہوتی تھی اس سے ایک امیر سمجھا جاتا ہے کہ بس اس کے پاس سائیکل ہے۔ اور آج کل کیا ہوا کہ اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، کسی کے پاس سائیکل ہو تو وہ لوگ اس کو غریب سمجھتے ہیں کہ یہ اس بیچارے کے پاس موٹر سائیکل یا گاڑی کے جو ہے افورڈ یہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اس کو معیوب نہیں سمجھا جانا۔ اور اس وقت بھی جب جو ہے مہنگائی، کمر توڑ مہنگائی کا دور ہے، دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اچھے دن آئیں گے، پتہ نہیں وہ کب آئیں گے، ابھی تک تو نہیں آئے۔ حکومت کے جو ہے اتنا طویل عرصہ ہو گیا، 3 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، لیکن ابھی تک اچھے دن نہیں آئے۔ تو اچھے دن ہمارے اسی طرح آ سکتے ہیں جب ہم کفایت شعاری کا مظاہرہ کریں، جہاں جس چیز کی ضرورت ہو جتنے مال کی ہم اتنے ہی صرف کریں، اسراف نہ کریں۔ تو اس کی ایک حد یہ بھی ہے کہ ہم سائیکل چلائیں، سائیکل اپنے لے، قرب و جوار ہم کہیں جائے تو اس سے کیا ہوگا، ظاہر پٹرول کا خرچہ بچ جائے گا، اور موٹر سائیکل کے مینٹیننس میں یا ہمارے پاس بڑی گاڑی اس کے مینٹیننس میں جو خرچہ آتا ہے وہ بچ جائے گا ہمارا۔ اور مین وجہ جس کے لیے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، صحت ہماری برقرار رہے گی، ہم صحت مند رہیں گے۔ اس کی ایک مثال گزشتہ روز ہی ہمارے سامنے آئی کہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب جو ہے، ان کے جو باس ہے، کوچنگ کے باس، ان کے تقریباً 3 بچے ہیں، تینوں والد صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، یعنی مطلب اسی فیلڈ سے وابستہ ہے، کوچنگ سے۔ اور والد صاحب کے پاس اور بیٹوں کے پاس بھی اب اپنی گاڑیاں ہیں، اپنی کاریں ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، ایک حد تک آ کر، ایک جگہ آ کر گیرج میں، کار پارکنگ میں، ایریا میں، وہاں اپنی کار پارک کر لیتے ہیں اور کار سے سائیکل نکالتے ہیں، سائیکل میں جو ہے قرب و جوار کا سفر وہ سائیکل میں کرتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا ہے، آپ ان کی صحت ملاحظہ کیجئے۔ بچے کی عمر، بیٹے کی عمر تقریباً 55 سال ہے، لیکن آپ ان کے والد صاحب کو ان کے قریب میں کھڑا کریں گے، ان کے ساتھ کھڑا کریں گے تو فرق معلوم نہیں ہوگا کہ کون سے والد صاحب ہیں اور کون بیٹے ہیں، کون باپ ہے اور کون بیٹے ہیں، معلوم نہیں ہوگا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سائیکل چلاتے۔ تو ناظرین، جو بھی کام ہم کریں، نیت اس میں ہمارے خالص ہونی چاہیے۔ اب ہم کسی کلب میں ہے، جم میں ہے، کلب جوائن کیا، جم جوائن کیا، تو کیوں کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو نیت آپ کی جو ہوگی اس کے اوپر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہمارے ہوگا، نیت پر فیصلہ ہوگا، نیت پر اس کا نتیجہ مرتب ہوگا، اور اسے ہمیں جو ہے اس کا اجر نیت پر ملے گا۔ تو یہ فٹنس سے ہم جو ورزش کرتے ہیں اس سے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے، جہاد کی نیت، دشمن ملک سے لڑنے کو طلب نہیں کرنا چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے جنگ سے، لیکن جب جنگ ہو جائے، جنگ چھڑ جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، پھر آگے مقابلہ کرنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے۔ تو ہم بھی جب ورزش کریں، کلب جائے، جم جائے تو ہماری نیت یہ ہو، اعلاء کلمت اللہ اور احقاق حق، ابطال باطل کی نیت ہو۔ جس طرح واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کھڑکی، شاید پہلے بھی میں نے آپ کو سنا ہو، ایک بندے نے کھڑکی کھولی تو بزرگ نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ کھڑکی کیوں کھولی ہے، مقصد کیا ہے؟ اور اس آدمی نے کہا ظاہر ہے اس لیے کھولی ہے کہ اس سے ہوا آئے، تازہ ہوا آئے اور کمرے میں تازہ ہوا برقرار رہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ آپ نے کھڑکی کھولی ہے، ہوا نے تو آنا ہی ہے، ہوا کو اب کوئی نہیں روک سکتا، وہ آئے گی، لیکن آپ اس سے یہ نیت کرتے کہ مجھے اس سے اذان کی آواز بھی آئے تو اس کھڑکی کھولنے پہ آپ کو اجر ملتا۔ تو آپ اگر صرف اور صرف یہ ہو کہ مجھے میری واہ واہ ہو اور لوگ میرا نام لے کے اس کی باڈی ایسے فٹ ہے، یہ اس کے مسل بنے ہوئے ہیں، 6 پیکس بنے ہوئے ہیں، تو اس پہ شاید آپ کو ریاکاری پہ، واہ واہ پہ، ریاکاری کو ہمارا دین ناپسند کرتا ہے، تو اس پہ شاید آپ کا مواخذہ کیا جائے۔ لیکن آپ اس نیت سے کریں کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، ظالم کا ہاتھ میں طریقے سے روکوں، یا
اللہ نہ کرے کسی ملک نے ہم پہ حملہ کر لیا ہے، کوئی ملک ہم پہ جو ہے حملہ کر لے، اس میں اپنی قوت کا مظاہرہ کروں تو اس پہ جو ہے ہمیں ثواب ملے گا۔ تو آج کی محفل میں اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ جی ناظرین، اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو موٹاپے کے لیے بھی یہی ورزش ہے، اور کراٹے آپ جوائن کر سکتے ہیں، کلب جوائن کر سکتے ہیں۔ میں اس وقت ایسے لڑکے کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں جن کا کہنا تھا کہ وہ جب یہاں آئے تو کافی موٹے تھے، کافی ببلو قسم کے لڑکے تھے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کہ آپ جب یہاں آئے تو آپ کا وزن کتنا تھا، اور اب وزن تھا میرا 80 کلو وزن تھا، ابھی 62 کلو وزن ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ کتنے عرصے میں آپ اتنے فٹ بنے؟ بس 6-7 مہینے سے، 8 مہینے سے۔ ہاں جی ناظرین، آپ نے دیکھا تو صرف اور صرف 6-7 مہینے لگے ان کو، 6-7 مہینے میں ہی انہوں نے اپنا وزن بالکل کم کر لیا۔ ان کو جو پیٹ نکلا ہوا تھا، جب سب لوگ بچے ان کو اسکول میں مدرسے میں چھیڑتے تھے، ببلو ببلو ان کو کہتے تھے، تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بالکل فٹ فاٹ ہے۔ اس کلب کے سر کے ساتھ اس وقت میں کھڑا ہوا ہوں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کب سے، کتنے سالوں سے آپ کراٹے کھیل رہے ہیں، اس شعبے سے وابستہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح تقریباً یہ 2004 سے میں نے یہیں پہ کلب کھولا ہے قصبہ میں، میں 16-17 سال تو ہو گیا، اور بہت سے اسٹوڈنٹ بھی ہے ایسے ہمارے ساتھ ہی، ابھی جو پلیئر ہے نیشنل پلیئر بھی ہے جو آگے تک جا چکے ہیں، نیشنل کھیل چکے ہیں، اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ یہ انشاءاللہ ابھی یہ چھوٹے بچے جو ہے یہ آگے جا کر نیشنل کھیلے، انٹرنیشنل تک جا سکے اور پاکستان کا نام روشن کر سکے۔ اور خاص مقصد کیا ہے آپ کا، ویژن کیا ہے، مشن کیا ہے اس کراٹے سے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ اس میں تو بچوں کا جو یہ ایک تو جسم بھی صحیح ہوتا ہے، یہ اور یہ نہیں خود محافظ، یہ جو ہے نا اپنے آج کل تو حالات ایسے، تو ہم تو پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں کہ تاکہ یہ بچے آگے آئے اور پاکستان کا ملک کا نام روشن کر سکے، پاکستان کا نام روشن کر سکے اور اپنے علاقے کا نام روشن کر سکے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔